الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین صدق اللہ العظیم۔ 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ان عورتوں سے جن سے نکاح کرنا حلال ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا ذکر پیچھے آیا تھا محرمات، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ مقصد نکاح سے پاک دامنی عفت ہو، صرف شہوت کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ اور ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو تو اس کے بعد ان کا حق مہر دینا تمہاروں پر لازم ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو دوسرا کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، یا عاریتاً لیا ہو، ہبہ کے ذریعے سے آپ کو مال ملا ہو، صدقے کے ذریعے سے مال ملا ہو، یا میراث کے طور پر ملا ہو، تو پھر مال دوسرے کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، معاشرت سے متعلق کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس گھر کا سربراہ موجود ہو اس کے گھر کے انتظام صحیح چلتے ہیں، اور جس کے گھر کے سربراہ موجود نہ ہو تو وہاں انتظامی امور صحیح طریقے سے نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیوی کی صفات بیان کی کہ جو اپنے شوہر کو اس کی فرما برداری کرتی ہیں، اس کو اپنے اوپر بطور حاکم تسلیم کرتی ہیں، اور پیٹھ پیچھے اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر آگے نافرمان بیوی کی اصلاح کی 3 صورتیں بیان فرمائی۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، نرم لہجے کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ ان کو سمجھاؤ تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اگر اس سے نہیں سمجھتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے بسترے اپنے سے جدا کر دو۔ اگر اس سے بھی نہیں وہ سمجھتی تو پھر تیسری صورت یہ ہے، اگر مارنے کی نوبت آئے تو پھر تھوڑا بہت ان کو مار بھی سکتے ہو ڈرانے کے لیے، لیکن یہ حکم ہر عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر اس عورت کو مارنے سے اس میں مزید ضد آنے کی، نافرمانی کی بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے گریز کیا جائے۔ اور چوتھی صورت پھر بیان فرمائی، اگر یہ 3 صورتیں تو اس وقت ہیں گھر کی بات گھر میں رہے، اگر پھر بھی وہ عورت نہیں مانتی تو پھر عورت کے خاندان کی طرف سے ایک بڑا سربراہ ہو، ایک مرد کی جانب سے سربراہ ہو، پھر افہام و تفہیم کے ساتھ دونوں کی آپس میں صلح کروائی جائے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے طہارت کے احکام بیان فرمائے۔ بعض دفعہ انسان کو پانی ملتا نہیں ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم بیان فرمایا۔ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ الفاتحہ کے اندر ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہاں سے منعم علیہم کا بیان کیا جا رہا ہے، کن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جہاد کرنا چاہیے، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا چاہیے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس وقت تو جہاد کرنا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے جبکہ والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها،
کہ وہاں کے مرد، عورتیں، بچے جب یوں دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد کے لیے، ہماری معاونت کے لیے ہمارے پاس کوئی معاون بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے تاکہ وہ آ کر ہماری مدد کرے اور ہمیں اس ظالم بستی سے، یہاں سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد سے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نہ جائیں جہاد کے اندر جو موت سے ڈرتے ہوں، تو فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ میدان جہاد میں جاتے ہی انسان کو موت ضروری نہیں ہے کہ وہیں پر ہی آئے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں محصور ہو جاؤ، اللہ فرماتے وہاں پر بھی تمہارے کو موت آ کر گھیر لے گی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کے متعلق کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کو بہترین اچھے انداز کے ساتھ جواب دو، اور اگر بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنے ہی الفاظ لٹا دو جتنے اس نے تمہارے ساتھ کہے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، منافقین کی 3 جماعتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہاں سے قتل عمد کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا لیکن کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 سزائیں بیان کی۔ دنیا کے اندر تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور آخرت کی سزا فجزاؤہ جہنم، اس کو سزا کے طور پر جہنم دی جائے گی، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ اس پر آئے گا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر قتل خطا کی اقسام بیان کی اور اس کی فدیے اور اس کے کفارے کے طور پر اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم بیان کیا۔ ابتدائے اسلام کے اندر ہجرت کرنا ضروری تھا۔ ہجرت کہتے ہیں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلے جانا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو اختیار کرنا، یہ شرعاً اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، میدان جہاد کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ کہا کہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتلایا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کو پر فرض کی گئی ہے ان کے اوقات مقرر کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کچھ آیات بیان کی اور پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ شرک سے توبہ کر لے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے، ملت ابراہیمی کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پھر کچھ اور ازدواجی زندگی کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر حق اور سچ کا ساتھ دینے میں تمہیں ظاہری طور پر نقصان ہوتا ہو تو اس نقصان کو برداشت کر لیا جائے، لیکن حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کے بارے میں کہا ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یہ کیوں منافقت کرتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ،
یہ اس لیے کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ان کو عزت حاصل ہوگی؟ نہیں، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاں ہے۔ منافقین کی اور صفت بیان کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کی صفات کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ تعدیل ارکان کی رعایت نہیں رکھتے اور دکھلاوے کے طور پر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافقین یہ نہ کفر کی طرف جاتے ہیں نہ اسلام کی طرف آتے ہیں، بلکہ یہ دونوں طرف کھڑے ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس طرف ہے۔ اگر دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے تو پھر کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر دین کے اندر فائدہ نظر آتا ہے تو پھر جو ہے مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مومن کو مومن سے دوستی کرنی چاہیے۔ آگے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ قیامت کی دن منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو منافقین کو، کافروں کو، گناہ گاروں کو سزا ملے گی، یہ سزا دینے پر اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اگر تم نیکی کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو پھر اللہ تمہیں کیوں سزا دیں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ